ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ پچھلی چند آیات میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے، اور غزوہ احد اور غزوہ بدر کا جو بھی پس منظر تھا وہ سارا پچھلی آیات کی ضمن میں بیان ہوا کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی وہاں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جہاں بٹھایا تھا وہ وہاں، تو اس کی وجہ سے اس میں جو نقصان ہوا اس کا سارا ہم پچھلی آیات کے اندر ان کی تفسیر میں ہم پڑھ آئے، اور پھر پیچھے یہ بھی بیان ہوا تھا کہ فرشتوں نے جو ان سے وہ صرف جنگ بدر میں قتال کیا تھا، باقی کسی جنگ کے اندر ان کا قتال ثابت نہیں ہے۔ ہاں باقی غزوات میں ان کا جو نزول ہے وہ عددی جو طاقت تھی اس کو اور ایک روحانی برکت کے لیے ان کا نزول تھا، لیکن قتال کا کرنا وہ جنگ بدر کے اندر فرشتوں کا تھا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ چاہے تو ان یعنی کافروں کی توبہ قبول فرمائے یا وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں کافر جن سے۔ اب عتبہ بن ابی وقاص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر ضرب لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گیا جب اس نے ضرب لگائی، اور سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کا جو نچلا دانت ہے وہ شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جو خود تھا وہ بھی ٹوٹ گیا یا خراب ہو گیا، اور وہ جو اس کے ساتھ زرہیں لٹک رہی تھیں اس میں سے 2 جون سی کڑیاں تھیں وہ حضور کے رخسار مبارک کے اندر دھنس گئیں جون سی۔ اچھا خیر، تو اب آپ اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کر رہے تھے، اور اس کی بھی پیچھے ہم کافی روایات اس کے جنگ بدر اور جنگ احد کی اس میں ہم پڑھ آئے، تو خون صاف کر رہے تھے، اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام آپ کے چہرے سے خون دھو رہے تھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا، وہ قوم کیسے فتح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ تو اس وقت آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی، جس کو عام الفاظ میں جو مختلف مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے بد دعا کا ذکر کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنا چاہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے لیے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا جن سے۔
تو اچھا، تو وہ جو دعائے ضرر تھی ان کافروں کے لیے کہ جیسے انہوں نے ادھر نقصان پہنچایا تھا ایسے ہی وہ نقصان جو ان سے، تو اس دعائے ضرر سے جو ان سے روک دیا گیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ ان محبوب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ یہ جو چیز ہے اس میں سے کسی چیز کا نہیں ہے آپ کا، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ چاہے تو ان کافروں کی توبہ قبول فرما لے، ان کافروں کی جو ان سے یہ توبہ قبول فرما لے، اور اگر وہ چاہے تو وہ ان کو عذاب دے، کیونکہ بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پورا زخمی ہو گیا اور آپ کے ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا، اور اس ضرب سے جو ان سے اور خون بے انتہا بہ رہا تھا، جو پیچھے ہم نے چند روایات پڑھی تھیں، تو جس پر بی بی فاطمہ الزہرا نے وہ ایک چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ اس جگہ کے اوپر رکھی، تو وہ خون مبارک جو ان سے وہ نکلنا بند ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کافروں کے لیے جب دعائے ضرر کرنا چاہی تو اس وقت یہ آیہ کریمہ جو ان سے یہ نازل ہوئی۔ پھر اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلا ایک روایت میں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی، فرمایا اے اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما، اے اللہ حارث بن حشام پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان لوگوں نے مسلمان ہو کر بعد میں نیک عمل کیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائے ضرر کرنے سے روک دیا گیا۔ تو اچھا، ویسے بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو بھی ایک رنج تھا اور ایک کیفیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو دیکھا تو ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی لاش کے مختلف اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، ان کے ناک علیحدہ کاٹ دیا گیا، کان علیحدہ کاٹ دیے گئے، اور پورے جسم اقدس کے حضرت حمزہ کے جن سے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ تو اب ایسی حالت میں، ایسی کیفیت کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بعض مفسرین نے لکھا کہ بہت دعا فرمائی، تو انہوں نے لکھا کہ دعائے ضرر، تو اس کو روک دیا گیا جو ان سے۔ مثلا بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کی دوسری رکعت کی رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حامدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد یہ دعا کرتے کہ اے اللہ فلاں پر لعنت فرما، اے اللہ فلاں پر لعنت فرما، اے اللہ فلاں کو پر لعنت فرما، یا اے اللہ فلاں 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 ان پر لعنت فرما۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ جن سی ہے نازل فرمائی جن سی ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ سوال کرے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض کافروں پر لعنت کرنا اور دعائے ضرر کرنا، کیا یہ آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کا ان کے لیے، ان کافروں کے لیے بد دعا کرنا یا دعائے ضرر کرنا، یہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نے یہ جو کیا یہ آپ کی رحمت
کے خلاف نہیں یہ معاملہ جو ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس اعتراض کا جواب ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اب بعض کفار کے لیے آپ کا دعائے ضرر کرنا اور لعنت کرنا، اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے، اچھا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ کا کافروں کفار کو عذاب دینا، تو جب اللہ کا کافروں کو عذاب دینا اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے خلاف نہیں ہے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے دعائے ضرر کرنا آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہے جو ان سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود کافروں کو عذاب دیتا ہے تو یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے تو خلاف نہیں نہ جاتا، وہ تو اپنی جگہ پر رحمان اور رحیم ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا جو ان سے ہے، یہ کیسے ان کی رحمت کے منافی ہو سکتا ہے جو ان سے ہے؟ اچھا، پھر ایک جواب یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی خاص علاقے، قوم یا زمانے کے لیے رسول نہیں ہیں، کہ آپ کسی خاص علاقے کے لیے رسول ہوں یا کسی خاص قوم کے لیے رسول ہوں یا کسی خاص زمانے کے لیے رسول ہوں، اس زمانے کے رسول ہیں دوسرے زمانے کے رسول نہیں ہیں، اس قوم کے رسول ہیں دوسری قوم کے رسول نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی بعثت جو ہے یہ قیامت تک تمام جنوں اور انسانوں کے لیے، اور آپ کا جو لایا ہوا دین ہے اس پر عمل کر کے تمام جو مخلوق ہے وہ دنیا میں تاکہ عدل بھی قائم کر سکے اور امن کے ساتھ رہ بھی سکے جن سے۔ تو جس طرح دعوت اسلام کو رد کرنے والے کافروں سے قتال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، ان سے لڑا جاتا ہے یا نہیں لڑا جاتا، ان سے لڑنے، ان کو قتل کرنے کا حکم ہے یا نہیں، پیچھے جو سارا پچھلی آیات میں آپ پڑھ آئی ہیں۔ اچھا، مرتد لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے، مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح زنا کرنے والوں کو رجم کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے، ان کو رجم کرنے کا یا کوڑے لگانے کا، چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا، ڈاکوؤں کو قتل کرنا یا ان کو پھانسی دینا، یا مختلف قسم کے جو مجرم دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو سزائیں دینا، یہ آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے، قوم یا زمانے کے رسول بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ کی بعثت جو سی ہے وہ تمام جہان کے لیے، اور یہ کہ تاکہ دنیا میں امن اور سلامتی جون سی ہے اس کو قائم کیا جا سکے جون سے، تو آپ کی یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے، یہ مجرموں کو سزائے دینا امن کو قائم رکھنے کے لیے۔ ایک جواب یہ، اور دوسرا پہلے میں نے آپ کو ایک جواب یہ بھی دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود کافروں کو عذاب دینا اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے منافی نہیں ہے، تو انہی کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے منافی کہاں ہوگا یا کیسے ہوگا جو ان سے؟ تو جن کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور چہرہ انور کو زخمی کیا، آپ نے ان کے متعلق صرف اتنا فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا،
جون سے، تو اصل میں یہ آپ نے ان کے لیے کہا جنہوں نے آپ کے چہرے انور کو زخمی کیا یا وہ خون آلود کر دیا جن سے. اچھا، لیکن جو کافر تبلیغ کا نام لے کر 70 صحابہ کو لے گئے اور ان کو قتل کر دیا، 70 صحابہ کرام کو، کہ ہمیں تبلیغ کے لیے آپ کچھ لوگ اپنے اصحاب میں سے عطا فرمائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ دے دیے، 70 صحابہ کو ان کے ساتھ. اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے جن سے، ان صحابہ کو جن سے. اچھا، 70 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ وہ لے گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک چال تھی دشمنوں کی، جب 70 صحابہ کو لے کر گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگ دیں جو ہمارے علاقے میں جا کے نجد وغیرہ کے علاقے میں تبلیغ کریں دین اسلام کی. حضور نے 70 بندے ان کے ساتھ بھیج دیے، اور انہوں نے ایک جگہ پر، جو کہ پہلے سے پری پلانڈ پروگرام تھا، ایک جگہ گھات لگا کر ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا، 70 صحابہ کو. تو پھر ان کے خلاف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک دعائے ضرر کرتے رہے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ فعل ناجائز یا غیر مناسب ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی آپ کو اس سے منع فرما دیتا. اگر یہ مناسب نہ ہوتا یہ فعل دعائے ضرر کا کرنا کسی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی آپ کو منع کر دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل ہر ادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حسن اور نیک ہے. حضور کی ہر ادا جو ان سی ہے، ہر فعل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نیک اور حسن ہے، اور آپ کی ہر ادا میں امت کے لیے نمونہ اور ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، نہایت حسین نمونہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا حسن اور نیک ہے. حضور کی ہر ادا خوبصورت ہے. حضور وہ دعا فرما رہے ہیں یا دعائے ضرر فرما رہے ہیں، جون سی بھی صورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا مبارک ہے، ہر ادا حسن ہے، ہر ادا نیک ہے، اور ہر ادا جون سی ہے وہ نہایت ہی حسین ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ اب جب قرآن کی یہ آیت آ گئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے. اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے. اب اللہ نے یہ فرما دیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور کی ہر ادا حسین ہے، حضور کی ہر ادا مبارک ہے، حضور کی ہر ادا نیک ہے، حضور کی ہر ادا حسن ہے، حضور کی ہر ادا پیاری ہے، اور حضور کی ہر ادا حسین ہے. تو پھر یہاں سے پھر ثابت ہوا اس آیت کی بھی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا اور ان پر لعنت فرمانا یہ بھی ایمان والوں کے لیے ایک نہایت حسین عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، یہاں پر انہوں نے ایک بڑا کمال نقطہ لکھا، تبیان القرآن والوں نے، حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بڑا کمال اور بڑا پیارا انہوں نے ایک نقطہ لکھا قرآن کی تفسیر کے اندر، کہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء
اور مفسرین کو اس مقام پر لغزش ہوئی ہے، علماء کو بھی اور مفسرین کو بھی، قرآن کی تفسیر کرنے والوں کو، قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے والوں کو، انٹرپریٹیشن کرنے والوں کو، اس جگہ کے اوپر ان کو لغزش ہوئی ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر کرنے کو بد دعا لکھا ہے، کہ حضور نے ان کے لیے کیا فرمائی؟ بد دعا فرمائی۔ تو انہوں نے حضور کے اس عمل کو بد دعا لکھا ہے، بعض مفسرین نے جو ان سے۔ تو یہاں یہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو ابھی اوپر کی آیت ہم نے پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نیک ہے، حضور کی ہر ادا حسن ہے، حضور کی ہر ادا مبارک ہے، حضور کی ہر ادا پیاری ہے، حضور کی ہر ادا حسین ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء اور مفسرین سے لغزش ہو گئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے ضرر کرنے کو بد دعا لکھا ہے، بد دعا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل اور کوئی ادا بد نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک بڑا کمال نقطہ لکھا۔ حضور کی کوئی ادا اور حضور کا کوئی عمل، حضور کا کوئی فعل بد نہیں ہے، تو پھر حضور کے اس دعا کرنے کو بد دعا کیوں لکھا گیا؟ بد دعا کیوں لکھا؟ حضور کی کوئی ادا بد ہے ہی نہیں، پیاری ہے۔ حضور کی کوئی ادا بد ہے ہی نہیں، خوبصورت ہے۔ حضور کی کوئی ادا بد ہے ہی نہیں، نیک ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ تو پھر انہوں نے حضور کے دعا کرنے کو بد دعا کیوں لکھا؟ حضور کا کوئی عمل بد نہیں ہے، کوئی فعل بد نہیں، آپ کا ہر فعل نیک اور حسین ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کے کسی فعل کو بد کہنا اور آپ کی دعائے ضرر کو بد دعا کہنا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس آیت کے خلاف اور حلاوت ایمان کے منافی ہے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے ان مفسرین کے نام بھی دیے، جس میں ہر مکتبہ فکر کے مفسرین ہیں، سنی بھی، اہل سنت الجماعت سے، اور دیوبندی بھی، اور سارے انہوں نے ان کی کہ جنہوں نے اس کو بد دعا جو ان سے فرمایا ہے، خیر جنہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر بد دعا فرمایا، وہ جب آپ ان کی تفسیریں پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ نہایت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے جون سا ہے۔ جب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جون سا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ اگرچہ کافر اور منافق ان لوگوں نے ظلم کیا، لیکن محبوب آپ غم نہ کریں، کیونکہ ان میں ہدایت اور توبہ کی تحریک پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ان میں ہدایت، کہ ان کافروں کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر توبہ کی تحریک پیدا فرما دے، جون سی یہ اللہ کا کام ہے۔ ان میں ہدایت پیدا کر کے پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور چاہے تو ان کو ان کے کفر پر برقرار رکھ کر ان کو عذاب دے۔ یہ تو پھر اللہ کا کام ہے کہ اللہ چاہے تو ان کے اندر
توبہ کی اور ہدایت کی تحریک پیدا کر دے اور ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کریں اور پھر ان کو بخش دے، یا ان کو ان کے کفر پر برقرار رکھے اور ان کو عذاب ہی دے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ نہایت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے جو ان سے۔ اچھا، اب اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اے محبوب تمہیں ان کفار پر بد دعا کرنے کا اختیار یا حق نہیں ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھ رہے ہیں، اے محبوب تمہیں ان کفار کے اوپر بد دعا کرنے کا اختیار یا حق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ورنہ گزشتہ انبیاء کرام کفار پر بد دعا کر کے انہیں ہلاک نہ کرواتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ حضور کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کفار کے لیے کوئی بد دعا کریں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ فرماتے ہیں تو پھر پہلے جو نبی آئے تو پہلے نبی کافروں کے لیے بد دعا کر کے ان کو ہلاک نہ کرواتے جو ان سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بد دعا آپ کی اصل جو بات تھی وہ یہ تھی کہ محبوب اصل میں یہ بد دعا کر، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھ رہی ہیں کہ یہ بد دعا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی حضور نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ آئندہ یعنی آنے والے دنوں میں انہی کافروں میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی آپ کی غلامی کا دامن تھامیں گے، اور ایک بعد میں انہی کافروں میں سے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اسلام لائی، فار ایگزامپل جس میں سے حضرت خالد بن ولید وغیرہ بھی تھے جنہوں نے جنگ احد کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے بخشے، اس کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے عذاب دے دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔